جو انسیڈنٹ پرسوں 25 تاریخ کو تقریباً 8:30 بجے 8:45 بجے کے قریب لاہور ایئرپورٹ پر ہوا، وہ اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، بات ہو رہی ہے اس کے اوپر. تو میرا یہ خیال تھا کہ ہم سب اس پر ذرا ایک ڈسکشن ضرور کریں. اگر میری اس میں کہیں کوئی خامی یا کوتاہی ہے تو ضرور اس کی بھی نشاندہی ہو، اور اگر میرا موقف اور نقطہ نظر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو ذرا اس پر بھی ہم ضرور بات کریں. سب سے پہلے بڑی بنیادی سی بات ہے، ظاہر ہے جب آپ فیملی کے ساتھ ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، تو اصول یہی ہے کہ آپ کو کسی کو یہ حق نہیں دینا چاہیے یا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ فیملی کی موجودگی میں کسی بھی طرح سے آپ کو تحقیر کا، تضحیک کا یا تزدید کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے، کوئی بھی شخص ہو. یہ تو ایک جنرلائز بات ہوگی. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ذی شعور ہے، کوئی بھی سمجھدار اور صاحب عقل آدمی ہے، وہ اس بات پر متفق ہوگا کہ جب بھی آپ میں سے کوئی بھی، ظاہر ہے اپنے اپنے سیاسی نظریات ہیں، سیاسی وابستگیاں ہیں، لیکن اس بنیاد پر کہ آپ چونکہ سیاسی مخالفت ہے آپ سیاسی مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، تو کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو کسی بھی طرح سے، کسی بھی ڈیروگیٹری ریمارک کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے تضلیل یا تضحیک کا نشانہ بنائے. چاہے جائے کہ وہ ایک سرکاری افسر ہو، ایک آفیشیل کیپیسٹی میں، آفیشیل یونیفارم میں امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑا ہو کر تعصب کا یا اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار آپ کی تذلیل، تضحیک یا تحقیر کی شکل میں کرے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اس کو انکاؤنٹر کرنا چاہیے، جو کہ میں نے کیا. یہ ایک بحث کہ اس نے گالی دی یا نہیں دی، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کو کہتا ہوں کہ گالی سے آغاز ہوا اس جملے کا، اور پھر اگلا جملہ اس نے کہا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. گالی پر میں اس لیے بار بار بات نہیں کر رہا کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اس نے مجھے گالی دی، دیکھیں جی اس نے مجھے ماں اور بہن کی گالی دے، تو ہم ایک بالکل ایک پوری گفتگو کو، ڈیبیٹ کو ایک ہمدردانہ، ایک لیوریج لینے والا، ایک مائلیج لینے والا، ایک سمپتھی لینے والا رنگ دینے کی کوشش کریں گے. میں یہ کہتا ہوں میرے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس یا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اس کو لگا دیجیے، آن کر دیجیے. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ اس نے مجھے گالی دی، اور اس کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ اس نے نہیں دی. تو پھر ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں الجھتے، ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جو بات اس نے تسلیم کی ہے، اور وہ بات یہ کہ اس نے یہ کامنٹ پاس کیا اور اس نے مانا کہ میں نے اپنے کولیگ سے یہ بات کی، لیکن کولیگ سے اتنی لاؤڈ یہ بات کی اور دانستاً یہ بات کی کہ سب لوگوں نے اس کو سنا، تبھی تو مجھے پتا چلا، تبھی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی جان آپ نے کیا بات کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اگر ایک لیڈر کے فالوور، کسی نے کہا جی آپ کو کیسے پتا لگا کہ وہ عمران خان صاحب کے فالوور ہیں، تو آپ میں سے جس کسی کا شخص سے کبھی رابطہ ہو، کسی بھی طرف سے، آج کل کسی بھی وقت میں، قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوا کے اس سے بات پوچھیے گا کہ اقرار الحسن جب آپ کے پاس آئے، کیمرہ نہیں تھا ان کے ہاتھ میں یا موبائل ہاتھ میں نہیں تھا، جب تک جیب سے نہیں نکالا تھا انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ عمران خان کے فالوور ہیں. میں نے یہی کیا جب میں امیگریشن کاؤنٹر سے اس کے پاس آیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جان آپ عمران خان کے فالوور ہیں، اینڈ ہی سیڈ یس. اس کے بعد میں نے کیمرہ نکالا اور اس کو انکاؤنٹر کرنا شروع کیا کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کے فالوور ہو کے کسی بھی دوسری سیاسی نظریات رکھنے والے شخص کو اس کی فیملی کی موجودگی میں اس طرح کے ریمارکس دیں. لوگوں نے کہا جی آپ نے اس بات کا برا منایا کہ آپ کو جواد احمد سے ملایا گیا یا ان کے برابر. ہرگز نہیں. جملہ یہ تھا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. اگین جواد احمد میرے لیے عمران خان سے 1 کروڑ گنا زیادہ قابل احترام اور زیادہ قابل عزت انسان ہے. آپ نہ تو انہیں ذلیل کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں ذلیل کہتے ہوئے کسی اور کو ایسی ضلالت کی خبر یا وعید سنا سکتے ہیں. یہ دونوں باتیں جس پر مجھے تکلیف پہنچی، میری فیملی کی موجودگی میں یہ کہا گیا، اور ظاہر ہے کوئی بھی انسان ہی ہوگا، آپ میں سے کسی کے ساتھ کسی لمحے، کسی جگہ، کسی سٹیج پر یہ ہوگا، میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کی مذمت کریں گے. آج وہی پاکستان تحریک انصاف جو 4 سال کا اپنا نیریٹو اور اپنا بیانیہ صرف میری نفرت میں اس نے زمیں بوس کر دیا ہے، جو بار بار یہ کہتے تھے یونیفارم میں سیاست نہیں کرنی چاہیے، وردی والوں کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، آج کیسی بڑی بدقسمتی ہے کہ صرف ایک شخص کی مخالفت میں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس آدمی کے ان پولیٹیکل ریمارکس کو. بھول جائیے اس نے گالی دی، بھول جائیے اس نے کسی کے ساتھ مجھے مثال دی ہے، کسی اور کے ساتھ ملایا، لیکن وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے ایک پولیٹیکل کامنٹ دیا. اس وقت بھی وہ یونیفارم میں موجود ہے، اس وقت بھی ایک آفیشیل کیپیسٹی کے اندر موجود ہے، اور اس آفیشیل کیپیسٹی میں اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ قابل اعتراض نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے. لیکن جب آپ کے خلاف کوئی بھی وردی والا، کسی بھی محکمے والا کچھ کرتا ہے تو وہ قابل اعتراض ہے. تو یہ جو دو رنگی ہے، یہ جو منافقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت بھی اس چھوٹے سے انسیڈنٹ کی وجہ سے ایکسپوز ہو گئی. میں نے جواد احمد صاحب کے حوالے سے جو بات کی کہ میں پوری دیانتداری سے اور صدق دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ جواد احمد صاحب
میرے لیے اور اس ملک کے ہر آدمی کے لیے عمران خان صاحب سے 1000 گنا زیادہ قابل احترام اور قابل عزت ہونی چاہیے، اس لیے کہ جواد احمد نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا، جواد احمد نے کبھی کسی جرنیل کو جمہوری اور سلجھا ہوا نہیں کہا، جواد احمد نے کبھی بھی کسی جرنیل کو ایکسٹینشن نہیں دی اور حکومت جانے کے بعد بھی تیسری بار ایکسٹینشن کی پیشکش نہیں کی، جواد احمد نے کبھی جرنیلوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تلوے نہیں چاٹے، ان کی تعریفیں نہیں کی۔ جواد احمد کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جواد احمد نے کبھی اپنی بیٹی کو ڈس اون نہیں کیا، جواد احمد نے کبھی کسی کے گھر جا کے اس کی فیملی پر نظر رکھتے ہوئے 5 بچوں کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ طلاق دلوا کے شادی نہیں کی ہوئی۔ تو ذاتی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے جواد احمد کے لیے 1000 گنا زیادہ قابل احترام آدمی ہے عمران خان کے مقابلے میں۔ مجھے جواد احمد سے ملایا جائے گا، میں سمجھوں گا کہ اس میں میرے لیے اطمینان اور خوشی کی بات ہے۔ مجھے جب عمران خان سے ملایا جاتا ہے تو میں اپنی تذلیل، تحقیر اور تضحیک محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ہرگز اس شخص جیسا نہیں بننا چاہتا جس کی صفات میں نے آپ سے عرض کی، اور وہ ساری صفات وہ ہیں جو آن ریکارڈ ہیں، جس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں الزام لگا رہا ہوں۔ ایک وہ چیز جو 25 سال کی سیاست جس آدمی نے جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر کی، اور جو اب بھی بدقسمتی سے جنرل عاصم منیر سے ہی ملاقات کا خواہش مند ہے اور خواہاں ہے، اور بار بار یہ کہہ چکا ہے اب بھی کہ ہمیں صرف عاصم منیر سے پرابلم ہے، یعنی نہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ ہے، نہ آپ کو نظام سے کوئی پرابلم ہے، نہ ڈی ایچ ایس سے کوئی مسئلہ ہے، نہ بلوچستان کے ایشو سے، نہ بلوچستان کے گمشدہ افراد سے۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جواد احمد ایک بیٹر آپشن ہے جس کا کم سے کم کوئی نظریہ تو ہے، جو سوشلزم کی بات کر رہا ہے لیکن کوئی نظریہ تو ہے۔ عمران خان جس شخص کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے بدقسمتی سے، جس شخص کا نظریہ صرف اقتدار ہے، اور اقتدار میں ہو تو جرنیل تقریباً والد گرامی کا درجہ رکھتے ہیں، اور اقتدار میں نہ ہو تو وہی جرنیل غدار بن جاتے ہیں، وہی میر جعفر اور میر صادق بن جاتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ ہم نے 2001 سے اب تک، جب سے میں یونیورسٹی اور کالج کے سٹیج پہ تقریریں کیا کرتا تھا، اللہ کی مہربانی سے ہم نے ہمیشہ یونیفارم میں اور وردی میں سیاسی مداخلت کی مذمت کی ہے، علل اعلان کی ہے۔ عجیب و غریب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے دوست جو ہے نا وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے دوستوں کی طرف کہ آپ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی حمایت کی ہے۔ لعنت ہو اس آدمی کے شکل کے اوپر جس نے کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی کسی سیاسی پریس کانفرنس کی حمایت کی ہو، جس نے کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے غیر آئینی مداخلت کی حمایت کی ہو، زندگی میں کبھی۔ اس موقع پر بھی کہ جب میں اے آر وائی کا حصہ تھا، اور یہ تاثر تھا اے آر وائی کے ادارے کے بارے میں، ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ادارہ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں میری 20 سال کی 21 سال کی صحافت میں ایک لفظ دکھا دیجئے جو کبھی کسی جرنیل کے حق میں لکھا گیا ہو یا بولا گیا ہو، میں گردن اتروانے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ آج 2022 کے بعد جعلی انقلابی بن کے ہمیں جب ٹاؤٹ کہیں گے، آپ آج جعلی انقلابی بن کے ہم پر یہ الزام لگائیں گے کہ جناب اس یونیفارم والے کی سیاست سے تو مسئلہ تھا لیکن باقی جو کر رہے ہیں بھائی ان سے ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے۔ ہم نے، میں شاید پاکستان کا وہ واحد جرنلسٹ تھا جس نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے خلاف ٹویٹ کی تھی جب پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے ایکسٹینشن دے رہے تھے جنرل باجوہ کو۔ وہ ٹویٹ بھی موجود ہے، اور اس ٹویٹ پر اس وقت کے جو لوگوں نے دھمکیاں دی تھی وہ دھمکیاں بھی میرے پاس اس وقت واٹس ایپ کے اندر موجود ہیں۔ میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی اور سیاسی کردار کا مخالف رہا ہوں، اور یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے، بس آخری بات پھر سوالات کریں گے، کہ آج وہ ہر آدمی جو ویلاگ بنا رہا ہے اس کے اوپر اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک یونیفارم والے کی سیاسی کامنٹ کو اور سیاسی بات کو فیملی کی موجودگی میں، ہر اس شخص کے خلاف جب بھی وردی والوں نے خود یا کسی اور وردی والے کے تھرو کوئی بھی ناانصافی، کوئی بھی ظلم، کوئی بھی زیادتی، کوئی بھی ناانصافی کی، میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر آواز بلند کی۔ پاکستان کا میڈیا گواہ ہے، میرا ٹویٹر اکاؤنٹ گواہ ہے، ویڈیوز موجود ہیں۔ عمران ریاض صاحب کے خلاف کوئی زیادتی اور ناانصافی ہوئی، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، میں نے پریس کلب کے باہر کھڑے ہو کر چیخ چلا کر، اس سے زیادہ چیخ چلا کر احتجاج کیا، ان کے حق میں آواز بلند کی۔ صدیق جان صاحب کو اٹھایا گیا، میرا احتجاج آن ریکارڈ موجود ہے۔ سہراب برکت صاحب کو اٹھایا گیا، یہی کچھ دوست موجود ہوں گے، ہم نے لاہور ہائی کورٹ بار میں جا کے پریس کانفرنس کر کے اور وہاں ایک اجتماع میں اجتماعی طور پر مذمت کی۔ آج بھی رائے غلام علی صاحب اور بہت سارے دوست، مجھے کوئی ایک نام بتائیں۔ ہمیشہ میں نے مذمت کی عدت جیسے گھٹیا کیس بنانے کی، ہمیشہ میں نے مذمت کی علیمہ خان صاحبہ کے خلاف جو اڈیالہ جیل کے باہر جس طرح کا سلوک اور رویہ ان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، جیسے ان پر پانی گرایا گیا۔ آپ نام لے کر بتائیے، صنم جاوید ہوں، فلک جاوید ہوں، یاسمین راشد صاحبہ ہوں، سرفراز چیمہ صاحب ہوں، اعجاز چودھری صاحب ہوں، پاکستان تحریک ریحانہ ڈار صاحبہ کے خلاف جو کچھ ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان کے خلاف ہونے والی کسی ناانصافی پر، زیادتی پر، کسی بھی یونیفارم والے کی جانب سے یا ان کی ایما پر کی جانے والی کسی بھی ناانصافی پر آواز بلند نہ کی ہو۔ اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ ایک شخص کی نفرت میں اپنا اصول بھول گئے ہیں، اپنا نظریہ بھول گئے ہیں۔ آپ کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دو باتیں بس بنیادی، کہ ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ ہے،
اس کی موجودگی میں اس طرح کی کوئی واحد کوئی تضحیک آمیز تحقیر آمیز بات نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات ایک یونیفارم میں موجود شخص ہے, پرنسپل ہے, اصول ہے. میرے لیے بھی یہی ہے, خدا نخواستہ کل آپ میں سے کسی کے ساتھ ہی ہوگا, اس کے لیے بھی یہی اصول ہے. ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بدقسمتی سے اتنی تیزی سے اپنے اصول اور نظریات بدلتے ہیں کہ اس کا ایک اندازہ آپ کو پاکستان کے سوشل میڈیا پر اس وقت ہو رہا ہوگا. لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس معاملے میں جو بھی سوالات ہوں, جو بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی ایسی بات ہو, میں ضرور اپنی جواب دہی کے لیے آپ کو پیش کروں.